لیٹس لک این ایگزامپل کہ یہ جو میں نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کی ہے ایم پی ایس کے اوپر امپیکٹ پڑنے کی ود ڈے ٹو ڈے ویریشن کی وجہ سے اس کو ہم کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں. ون وے از بائی یوزنگ فرم پلانڈ شپمنٹس. اس کو ہم یوز کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرم پلانڈ آرڈرز یا فرم پلانڈ شپمنٹس میں سسٹم آٹومیٹکلی اس کو چینج نہیں کرتا. جس کو ہم نے فرم پلانڈ شپمنٹ کے اس میں ڈالا ہوا ہے کہ اس پیریڈ تک جو بھی شپمنٹ پلان ہوئی ہے وہ فرم پلانڈ شپمنٹ ہے، تو اس کے اندر سسٹم آٹومیٹکلی چینجز نہیں کرے گا ایون دو سیفٹی سٹاک سے نیچے جا رہا ہو یا کچھ اور پرابلم آ رہی ہو. اس کے لیے ہیومن انٹرونشن، ہیومن ڈیسیژن انوالو ہوگی، اور جو مینیجر ہے یا پلانر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو ہم نے چینج کرنا ہے کہ نہیں کرنا. فار ایگزامپل سیم ہم ایگزامپل لیتے ہیں اور یہی 20 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہے. ان ٹرانزٹ فرسٹ ویک میں ڈلیوری ہے 40 یونٹس کی، تو اس بیسس پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ریکوائرمنٹ میٹ ہو رہی ہے بائی فرم پلان شپمنٹ ان سیکنڈ اینڈ فورتھ ویک، اور یہ ہم ریسیو کر رہے ہیں تھرڈ اور ففتھ ویک کے اندر. اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس ہے وہ سیفٹی سٹاک سے نیچے نہیں جا رہا، وہ بالکل ٹھیک، کیونکہ پلان اکارڈنگ ٹو دا فورکاسٹ ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ ہم نے پلان کے اندر انشور کیا ہوا ہے کہ نیگیٹو نہ ہو اور سیفٹی سٹاک سے نیچے پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس نہ جائے. لیٹ سپوز کہ اگین کہ 18 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ آتی ہے، تو اس بیسس کے اوپر 18 یونٹس کی وجہ سے یہ 28 پہ چلا جائے گا، کیونکہ 2 یونٹ کم یوٹیلائز ہوئے، وہ ڈیمانڈ 2 یونٹ کم آئی تو انوینٹری میں 2 یونٹ بڑھ گئے. دیٹ مینس کہ سیکنڈ پیریڈ میں بفور دا اسٹارٹ آف سیکنڈ پیریڈ 28 یونٹس ہمارے پاس آن ہینڈ ہوں گے. سو ان دس کیس 28 یونٹس آن ہینڈ ہیں. اس کے بیسس کے اوپر اگین ہم نے پلاننگ کے اندر دیکھا تو ہمیں کسی قسم کا کوئی ایشو نظر نہیں آیا. سیفٹی سٹاک اگین یہ جو پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس ہے یہ سیفٹی سٹاک سے زیادہ نظر آیا. تو یہ جو ہماری فرم پلان شپمنٹ ہے یہ اسی طرح پلانڈ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سیکنڈ اینڈ فورتھ پیریڈ کے اندر فرم پلان شپمنٹ ہے اور وہ شپمنٹ ہوگی اکارڈنگلی. لیٹ سپوز کہ دس ٹائم ان پیریڈ 2 24 یونٹ کی ڈیمانڈ آ گئی. اب 24 یونٹ کی آ گئی تو اینڈ آف ویک 2 ہمارے پاس انوینٹری 4 کی رہ جائے گی. اب وہ چینج نہیں ہوگا، وہ 4 کی انوینٹری رہ جائے گی کیونکہ 4 زیادہ یونٹس کنزیوم ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے کیا امپیکٹ آئے گا؟ 4 یونٹس ایٹ دا بگننگ آف ویک 3 ہمارے پاس ہیں. 40 یونٹس کیونکہ ہماری آلریڈی پلان تھا سیکنڈ پیریڈ میں ہم نے شپ کرنا تھا اور تھرڈ میں ریسیو کرنا تھا، تو تھرڈ میں ان ٹرانزٹ کے طور پر یہ 40 یونٹس آ گئے جو کہ ہم ریسیو تھرڈ میں کر لیں گے. اس کے بیسس کے اوپر ہمارے پاس جو انوینٹری آتی ہے تھرڈ ویک اینڈ میں وہ آتی ہے 24 یونٹس کی. فورتھ یونٹ کے اندر کیونکہ ہم ریسیو کوئی مٹیریل نہیں کر رہے تو ہمارے پاس 4 یونٹ کی اینڈنگ انوینٹری فورتھ پیریڈ میں آتی ہے. Now this is less than our safety stock. But since this shipment, which is in 4th and 6th week, these shipments are firm planned shipments, تو سسٹم اس کو آٹومیٹکلی چینج نہیں کرے گا. ہم نے اس سے پریویس والے کیس میں دیکھا تھا کہ یہ سسٹم اس کو شفٹ کر گیا تھا ان تھرڈ پیریڈ، بٹ ادھر اس کو وہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے فرم پلان شپمنٹ. ہوگا کیا؟ ایک ایکسیپشن میسج آ جائے گا نظر، ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ فلیگ ریز ہو جائے گا. سسٹم فلیگ ریز کر دے گا کہ جو پلانر ہے اس کو نظر آ جائے کہ جی دیر از اے پرابلم ان دا سسٹم. یہ یونٹ فورتھ ویک کے اینڈ میں
4 سے کم بچ رہے ہیں، 4 بچ رہے ہیں، سیفٹی سٹاک سے کم بچ رہے ہیں، تو اگر اس میں کوئی انٹروین کرنا ہے، پلانر نے ڈیسیجن کرنا ہے شپمنٹ کو چینج کرنے کا تو وہ کر لے، اگر نہیں کرنا تو اس کو اسی طرح چلنے دے. لیٹ سپوز کہ وہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ابھی ٹھیک ہے، ابھی کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہی ہے بٹوین 16 اینڈ 24، چانسز آر کہ نیکسٹ کے اندر ڈیمانڈ کم ہو. یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ رینڈمنیس کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ فلکچویٹ کرتی ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو فلکچویشن ہے یہ ایوریج کی ڈیمانڈ کے ارد گرد ہو، سو دیٹ ایک پیریڈ کی ڈیمانڈ دوسرے پیریڈ کی اوور ڈیمانڈ کو کینسل آؤٹ کر دے. نیگیٹو پازیٹیو ایرر ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر لیں اور ان دا اینڈ زیرو ایرر نظر آئے، کیومولیٹو ایرر. تو دیٹ از امپورٹنٹ. اس کیس کے اندر بھی اگر وہ انٹروین نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ لیٹ سپوز تھرڈ پیریڈ میں 16 کی ڈیمانڈ آتی ہے. سو اب 16 کی ڈیمانڈ کی وجہ سے جو بیسیکلی تھرڈ پیریڈ کی اینڈنگ انوینٹری وہ 28 ہو جائے گی. اب وہ 28 ہوگی، دیٹ ول بی دا اسٹارٹ آف دا فورتھ پیریڈ انوینٹری. تو اس کے بیسس پہ جب ہم پلان دیکھتے ہیں تو اگین سیفٹی اسٹاک سے نیچے نہیں ہے کوئی بھی. سو چینجز کی وجہ سے بیکاز فرم پلان شپمنٹس ہیں، سسٹم نے چینج نہیں کیا، وہ اسی طرح چل رہے ہیں، اینڈ بیسیکلی ہماری جو انوینٹری ہے پروجیکٹڈ انوینٹری وہ بیلنس آؤٹ ہو گئی اور وہ واپس سیفٹی اسٹاک سے اوپر چلی گئی. وہ جو ہم نے پلان کیے ہوئے تھے شپمنٹ وہ ادھر کے ادھر ہی ہیں، جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ادھر ہی وہ رہیں گے. اسی لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو فورکاسٹ ہے وہ اس کا ایرر جو ہے اٹ شوڈ بی ناٹ اے بائسڈ ایرر. بائسڈ ایرر ہوتا تو پھر یہ چانسز تھے کہ ایک کے بعد دوسری ہو سکتا ہے کہ زیادہ ڈیمانڈ آتی رہے. پھر اس کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے کہ فور کاسٹ کو پھر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی پھر نیا پلان ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس طرح فرم پلان شپمنٹس کے بیسس کے اوپر بھی ہم وہ جو ایک پریشر بلٹ ہوتا ہے ایم پی ایس کے اوپر اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں.